معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد پیشین گوئیاں، خصوصیات اور پھر امت محمدیہ کی بعض خصوصیات کو بیان کر کے کوشش کریں گے کہ آج سیرت کا یہ جو بہت اہم حصہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے اور سن 2 ہجری کے دیگر واقعات کی طرف دوبارہ سیرت کا تسلسل جوڑ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ ان میں سے بعض پیشین گوئیاں اپنے بعد کی خلافت کی بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا، اگر مجھے نہ پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلفائے راشدین کی تعیناتی وحی کے ذریعے ترتیب کے اعتبار سے کر دی، اور دیگر حدیث کی کتب میں صراحتاً یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ آپ نے صحیح حدیث میں بھی پڑھے ہیں، لیکن دوسری کتاب میں اس کے اندر چند الفاظ اور بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جنت کی بشارت دو۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن حدیث کی دیگر کتب میں اس کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے، اور ان کو میرے بعد خلیفہ ہونے کی بھی بشارت دو۔ پھر عمر آئے اور کہا ان کو جنت کی بشارت دو اور ابو بکر کے بعد خلیفہ ہونے کی بشارت بھی دو۔ پھر عثمان آئے، کہا جنت کی بشارت بھی دو، لیکن ساتھ میں ایک مصیبت کی، ایک آزمائش کی بات بھی کرو، اور عمر کے بعد خلافت کی بشارت بھی دو۔ صرف خلافت کی یہ 2-4 احادیث نہیں ہیں، متعدد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے 2 ڈول پانی کے کھینچے ہیں اور حضرت عمر آئے ہیں، ان جیسا عبقری کوئی نہیں نکلا، انہوں نے 10 ڈول پانی کے نکال دیے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی مدت تھوڑی ہوگی اور حضرت عمر کی خلافت کے اندر اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ، پہلے کہا لاؤ لکھ دوں، عائشہ لکھ دوں تیرے باپ کی خلافت، پھر کہا اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بھی بیان کر کے گئے۔ اور اسی پر بس نہیں، پیشین گوئیوں ہی کے باب میں، یہ باب بڑا طویل ہے، تیزی سے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہا ہوں۔ آپ نے جبل احد کا اور جبل حرا کا واقعہ دونوں کا سنا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے، علی بھی شہید ہوں گے، طلحہ و زبیر، یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر ذکر کیا ویسے ہوتا چلا گیا۔ اور یہ بھی باب معجزات کا ہوتا ہے۔ اور سیدنا عثمان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، فتنے کے دور میں وہ شخص، بعین اسی طرح اشارہ کیا، فتنے کے دور میں وہ شخص حق پہ ہوگا۔ صحابی دوڑے اس شخص کی طرف، چادر اوڑی ہوئی تھی، اس چادر کو اتار کے سیدنا عثمان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، میں اسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور سیدنا عثمان کو بلایا، کان میں کوئی بات کی، سیدنا عثمان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور پھر ان کی شہادت کے وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کیا بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عثمان نے خود بیان بھی کر دی، اور یہ بات تھی۔ اور یہ جو روافض، محرم آ رہا ہے، گستاخان صحابہ کا دوبارہ وویلا شروع ہونے والا ہے۔ جی صحابہ کہاں تھے جب سیدنا عثمان شہید ہوئے تھے؟ کچھ صحابہ حج کے اوپر گئے تھے، آپ کو پتہ ہے حج کے اوپر صحابہ کی اکثریت، اور کچھ صحابہ مدینہ میں موجود تھے۔ مدینہ میں جو موجود تھے لڑے کیوں نہیں تھے؟ سیدنا عثمان نے منع کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رسول، اچھا پھر یہ کہتے ہیں آگے، اگر منع کیا تھا تو خلافت کیوں نہیں تھی چھوڑی؟ عقل کے کیسے اندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا، منافق
تجھ سے خلافت کی چادر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عثمان نے مدینے کا احترام تو رکھا، لڑے نہیں، لیکن رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی اور وصیت کو بھی پورا کیا، تو نے ہرگز اس چادر کو نہیں اتارنا۔ تو روزہ خواب بائی تھی، روزہ دنیا میں رکھے گا، افطار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کرے گا۔ یہ سیدنا عثمان ہیں کہ جن کی خلافت کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی میں کر دی، اور اس آزمائش کا بھی بتا دیا جو ان کے اوپر آنی تھی۔ اور سیدنا عثمان کو اپنی ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بنو ہاشم کی، یہ وہ دور آ گیا محرم کا، آپ سنیں گے اب ان کی چیخو پکار اور وویلا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بڑی دشمنی ہے۔ یہ بنو امیہ کے عثمان ہیں، ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی۔ بنو امیہ کے عمر بن عاص ہیں، ایک بیٹی نہیں، ایک بیٹی، صرف ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی ہے سیدنا علی کو، باقی 3 کی 3 بیٹیاں ابو العاص، 3 کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں، ایک بنو ہاشم میں دی ہے۔ کوئی دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے؟ یہ خام ہاں کا قصہ بنایا ہوا ہے جی۔ بنو امیہ کی بنو ہاشم سے جی لڑائی تھی، جی لڑائی تھی۔ کون سی لڑائی تھی؟ یہ لڑائی آپ نے گڑھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ کی فضائل و مناقب میں جو احادیث ہیں وہ متعدد ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں صحابہ کے بارے میں، خلافت کے بارے میں بھی کی، لیکن کچھ پیشین گوئیاں امت کے بارے میں بھی کرنی۔ ایک وقت آئے گا کہ تم دشمنوں سے لڑو گے، پہلی بات یہ ہے کہ دشمن پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا وہ دلیر ہو جائیں گے اور تم ان کے اوپر حملہ بھی کرو گے، وہ پشت پھیر کے نہیں بھاگیں گے بلکہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور تم ان کو جب بگانے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ فرار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کو یہ باتیں بڑے دل کو لگتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے، 300 یعنی 313 بھی نہیں ہوں گے؟ 313 تھے تو پوری دنیا کی کفر تھے، پوری دنیا کی طاقتوں سے لڑ پڑے تھے۔ آج 313 نہیں، آج کتنے ہیں؟ آج عرب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول اس وقت ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ مراد یہی تھی کہ 313 بھی نہیں ہوں گے جو پوری دنیا کی طاقتیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی، قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تم موسلادھار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہے ان قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، تعداد میں بھی اور عمل میں بھی اس جھاگ کے برابر ہوگے۔ تمہارے دل میں وہن کی بیماری ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی۔ موت سے جب ڈر جاؤ گے، آج 313 ہو تو مرنے سے ڈرتے نہیں ہو، لڑ پڑے ہو، پوری دنیا کی کفر سے، پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس وقت موسلادھار بارش کے اوپر جو جھاگ آتی ہے ان کے قطرات سے بھی زیادہ ہو گئے، اور آج مسلمان عرب سے زیادہ ہیں، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، موت سے کراہت ہے۔ یہ بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے۔ آج مسلمان کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لاکھوں ہیں، پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک جو بڑی خصوصیت بیان کی ہے، اور جو اللہ نے بھی اس امت کی بہت بڑی خصوصیت بیان کی ہے، آج ہم کہاں ہیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات ہیں، ایک امت کی بھی خصوصیات ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور دیگر انبیاء سے ممتاز اور منفرد ہیں، اس طرح یہ امت بھی دیگر امتوں سے ممتاز اور منفرد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ واحد امت ہے جس کو یہ پیغمبرانہ ڈیوٹی دی گئی کہ اس کا ہر فرد اگر ابلاغ کرے گا، تبلیغ کرے گا، علم حاصل کرے گا،
دین کی تبلیغ کرے گا، وحی کا علم حاصل کر کے آگے پہنچائے گا، تو وہ کسی بادشاہ کا، کسی کرسی کا وارث نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ یہ چھوٹی بشارت ہے، یہ چھوٹی خوشخبری ہے، یہ امت محمدیہ کی یہ جو خصوصیت ہے، ایمانداری سے بتائیے، یہ اکیلی خصوصیت اگر اس کے اوپر میں اور آپ غور نہ کریں تو ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ برائی کو مضبوط کر رہے ہیں، برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، برائی کو ووٹ دے رہے ہیں، اچھائی کا رستہ روک رہے ہیں۔ یہ امت کی ذمہ داری تھی، یہ امت کا کردار ہے۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کہاں پہ ہے یہ امت؟ یہ واحد امت ہے کہ جس کے بارے میں تبلیغ اور ابلاغ کی جو ڈیوٹی پیغمبرانہ ہے وہ امت کے ہر فرد کے اوپر لگائی گئی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صرف قرآن کی آیت سے نہیں، کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے جو سیاسی لیڈر ہوا کرتے تھے نبی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے لیکن علماء آئیں گے، وہ میرے وارث ہوں گے۔ آج تم نے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ممبر کا وارث مانا ہے، اور صرف ممبر کے حوالے سے تمہارے دل میں یہ شوق و رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ممبر رسول کے اوپر کرپٹ بندہ نہ ہو، ممبر رسول کے اوپر زانی، عیاش، بدماش، کرپٹ بندہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ خواہش، شکر ہے ابھی یہ خواہش باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خواہش بھی دم توڑ جائے۔ لیکن جو سیاست ہے جس کے وارث یہی علماء ہیں، بنی اسرائیل میں نبی ہوا کرتے تھے، میری امت میں نبی نہیں علماء ہوا کریں گے۔ صرف مسلح کا وارث نہیں ہے عالم، ریاست کا بھی وارث ہے، تخت رسول کا بھی وارث ہے۔ یہ عجیب مغالطہ ہے کہ ممبر رسول کا وارث تو عالم ہے لیکن تخت رسول کا وارث عالم نہیں ہے۔ تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے، لٹیرا، بے ایمان، سیاستدان، جو بڑا شاطر، عیاش، بڑا بھاری ہو، کیسے کیسے نعرے ہیں۔ آج میں اور آپ حقیقت میں اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں، یہ دنیا گزر جانی ہے، یہ دنیا گزر جانی ہے۔ کہنے والے نے بھی اور سننے والوں میں سے بھی آج جتنے بھی بیٹھے ہیں، 50 برس 100 برس بعد ایک بھی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہونا، سب نے قبر میں چلے جانا، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ زندگی ختم ہونا یقینی ہے۔ کتنے لوگوں کے نام زندہ ہیں بتائیے؟ علم میں نبی ہوا کرتے تھے، میری امت میں نبی نہیں علماء ہوا کریں گے۔ جانے سے یا آپ میں سے کسی کے مر جانے سے دنیا کو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سے بہت بہت بڑے علماء بھی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مقتدی بھی دنیا سے چلے گئے، دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کردار ادا کر کے جائیے۔ آپ نے بالآخر چلے جانا ہے، وہاں جا کے یہ بات کریں گے کہ جی ساری زندگی جو امت کی ڈیوٹی تھی، جو امت کی خصوصیت تھی، وہ جی ہم نے ابھی آج تک سنی نہیں تھی۔ سنی ہے آپ نے، آپ کو پتا ہے، آپ کے سامنے ابلاغ ہو رہا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں حق کا ابلاغ اگر کوئی مانے نہ مانے کرتے رہنا چاہیے۔ وجہ علماء نے یہ بھی وجہ بیان کی، حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے۔ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مر جانے سے یا آپ میں سے کسی کے مر جانے سے دنیا کو 10 سال سے 20 سال سے ابلاغ کر رہے ہو، کوئی بندہ مان نہیں رہا، کیوں ابلاغ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بات معاشرے میں پہلے سے موجود ہے، وہ یہ نہ کہیں یہ آج نئی بات سن لی ہے، جی پہلے تو ہمارے باؤ اجداد میں سے کسی نے سنی نہیں تھی۔ حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ اپنے معاشرے کے اوپر اس آیت کو تطبیق کر کے دیکھ لیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں؟ اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ صرف اس مسجد کے اندر 1000-1500 مرد و خواتین نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے اگر 1000-2000 بندہ 5-5 10-10 ووٹ بھی اگر کسی اچھے بندے کو ڈلواتا رہے، کتنے ووٹ بن جاتے ہیں؟ لیکن ہم جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، سیکولر پارٹیوں کے کاسا لیس ہیں، سیکولر پارٹیوں کے ہم نواں ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران آ جائیں۔ آپ نے بھائیو یہ بات بھی ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے،
یہ جی مولوی کا، عالم کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ نعرہ پاکستان میں، دنیا میں تو یہ سیکولرزم کا نعرہ بڑا پرانا ہے، پاکستان میں اس نعرے کو کس نے پروموٹ کیا تھا پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ پاکستان میں یہ نعرہ قادیانیوں کا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا سیاسی مولویوں نے ہمیں کافر قرار دلوا دیا اسمبلی میں، سیاسی مولوی۔ یہ قادیانیوں کا نعرہ پاکستان کے اندر کہ مولوی سیاست میں نہ آئے، اور سیکولرزم کا نعرہ یہ ہے کہ مولوی عالم مسجد تک رہے، مسجد میں آپ سبحان اللہ سجدے رکوع کرتے رہیں، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں آپ میدان عمل میں اتریں گے، چاہے قلیل ہوں گے چاہے نہایت تھوڑے ہوں گے، کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، کہیں غالب نہ آ جائیں، کہیں آگے نہ آ جائیں، کہیں ان تبدیلی نہ آ جائے۔ یہ بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ باب مفصل انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے سیرت کے اندر جب بات ہوئی تھی تو وہاں سے اس موقع کے اوپر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تفصیل سے پڑھی تھی، لیکن چونکہ خصائص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصیات امت محمدیہ کا باب چل رہا ہے تو ایک یاد دہانی کے طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منفرد اعزاز جو کسی پیغمبر اور رسول کے حصے میں نہیں آیا، وہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ نبوت ختم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسی نبی کا اسوہ، اسی نبی کی تعلیمات، اسی نبی کی احادیث، اسی نبی کے اوپر اترنے والا قرآن مشعل راہ رہے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی پیغمبر اور رسول کو بھی اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی رسالت اور نبوت کو نہیں چلا سکتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تورات لے کے بڑے خوشی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پڑھے تھے، اللہ کی کتاب تورات۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول امت کو بتلا دیا جس کے اوپر مجھے اور آپ کو فخر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس قدر جلیل القدر پیغمبر کے ہم امتی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کے کہا تھا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ اگر میرے ہوتے ہوئے اے عمر تم موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو اللہ کی قسم تم راہ راست سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے۔ موسیٰ کی پیروی بھی کر لو میرے ہوتے ہوئے اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرنا شروع کر دو تو تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پا لیتے تو ان کے اوپر بھی یہ لازم تھا وہ میری اتباع اور پیروی کرتے، میرے امتی بن کے دنیا میں رہتے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور رسول کی امت کو ملا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو انبیاء کو بھیجا جاتا تھا قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیاست کے لیے۔ امت کے اندر نبی نہیں آنے، علماء آنے ہیں جن کا مقام و مرتبہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے مصلی کے امام کو ریاست سے دور کر کے ریاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج جتنی یہ مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ اعزاز ہے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جد و جہد کر کے مسلمان ہوئے ہیں؟ شاید کوئی ہو بیٹھے ہو، اللہ کے فضل سے سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ نے بن مانگے نبی کا امتی بنا دیا، بن مانگے اسلام کی طرف رہنمائی کر دی، بن مانگے اسلام کی روشنی سے دلوں کو منور کر دیا، بن مانگے۔ کیا یہ نعمت کم نہیں ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو اس نعمت کا ادراک نہیں ہے۔ اب
اللہ نے اگر بن مانگے اسلام کی نعمت دی ہے تو اللہ سے اب مانگ کے جنت بھی حاصل کر لو، اللہ سے مانگ کر آخرت کے مقامات کو، درجات کو بھی حاصل کر لو، اللہ سے مانگ کے صراط مستقیم بھی حاصل کر لو۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے دن کتنی عظیم پیشین گوئی ہے، قیامت کے دن انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، پوری انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ ان 120 صفوں میں 80 صفیں میری اکیلے امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلی 80 صفیں، اور باقی ساری انسانیت کی 40 صفیں، یعنی امت محمدیہ 2/3 پوری دیگر امتوں سے زیادہ ہوگی۔ آج بظاہر آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، مسلمان آج کم ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک کے جو مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکارڈ کروا دیے ہیں کہ قیامت میں جب امتوں کی صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، امت محمدیہ کی کثرت ہوگی، میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا، امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں کہ جو دیگر کسی امت کو حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، سبحان اللہ۔ ان کے عادات چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں منور ہوں گی، ان کے بازو روشن ہوں گے، ان کے پاؤں ان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وجہ یہ گرمی میں، یہ سردی میں، یہ تاریکی میں، یہ اجالے میں، یہ دوپہر میں، یہ شام میں اپنے رسول کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کو وضو سے منور کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں جس کو ہم نے چھوٹا سمجھا۔ اکیلا وضو جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جب انسان سنت کے مطابق کر کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا جو اعزاز خود بخود مل گیا، ہم اس نعمت کو فراموش کر چکے ہیں، ہمیں اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت آخر میں آئی، ایک اور اعزاز قیامت کے دن ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو اعزازات ہیں، جب انسان، میں اور آپ اس جگہ پہ چلے جائیں گے تو یہ اسی طرح کی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شعور اور عقل کی زندگی ہوگی جس طرح آج ہم بیٹھے۔ اب بتائیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے 1000 برس کھڑا ہونا پڑے، چاہے سکون میں ہو چاہے اطمینان سے ہو، تھوڑی مدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت محمدیہ کی خصوصیت ایک یہ ہوگی کہ آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہوئے حساب سب سے پہلے لے لے گا۔ دیگر امتیں دیکھ رہی ہوں گی، امت محمدیہ کا حساب پہلے شروع ہوگا، پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کو اتنی دیر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے، تعداد کے اعتبار سے سینکڑوں برس بھی بیت سکتے ہیں حساب کتاب سے، لیکن حساب کتاب میں بھی افضلیت اگر ملے گی تو امت محمدیہ کو ملے گی۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک ڈرنے کا مقام ہے۔ حساب کتاب کی ابتدا اگر امت محمدیہ سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم میں جانے کی ابتدا بھی ظاہر ہے، جس کا حساب پہلے ہو رہا ہے، اسی میں سے کچھ نے جہنم میں جانا ہے، اسی میں سے کچھ نے جنت میں جانا ہے۔ تو جہنم میں جانے کی ابتدا اور افتتاح بھی اسی امت محمدیہ کے ان 3 بدبختوں سے ہوگی جن کے اعمال ریاکاری سے آلودہ ہوں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پہلی امت ہوگی جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکائے گا۔ جنت کا خازن پوچھے گا کون آیا ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا جب سے جنت کو بنایا گیا ہے مجھے ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس جنت کے دروازے کو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ نہ آ جائے۔ جنت کا دروازہ رسول اللہ کی دستک سے کھل جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خصوصیات کا باب بھی طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ذاتی خصوصیات جو منکرین حدیث کو بڑی چبھتی ہیں، جو بات میرے بھائی اب ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا، سائنس، میں خود سائنس کا طالب علم رہا ہوں، سائنس
دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی سائنس دنیاوی کو اتنی اہمیت مت دیجئے کہ وہ وہی سے بھی فوق ہو جائے۔ سائنس کیا ہے؟ میں سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو آسان فہم انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس اللہ کی قسم صرف مشاہدے کا نام ہے۔ کس چیز کے؟ جو خالق کائنات نے تخلیق کیا، جو خالق کائنات نے سسٹم بنایا، اس کے مشاہدے کا نام سائنس ہے۔ سائنس نے کیا تخلیق کیا؟ سائنس نے جیمز ویب جی، وہ یونیورسز جو جیمز ویب کی نگاہوں سے تم دیکھ رہے ہو، وہ جیمز ویب نے بنائی ہے۔ بنانے والا رب بھی ہے، بنانے والا خالق مالک ہی ہے۔ بیالوجی جتنی مرضی ترقی کر جائے، کیا انسان اور مخلوقات بیالوجی نے بنائی ہے؟ سائنس صرف مشاہدے کا نام ہے، اور مشاہدہ بھی ظنی اور تخمینی ہے، جس کے اندر غلطی کا امکان ہے، جس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ ہر دور میں مشاہدہ بدلتا رہتا ہے۔ اور وہی جس کو یہ منکرین حدیث بے ایمان ظن و تخمین کہتے ہیں، یہ علم حقیقی ہے، یہ علم یقینی ہے۔ سائنس کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، اور سائنس صرف مشاہدے کا نام ہے، صرف مشاہدے کا نام ہے، صرف سسٹمز کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور سسٹم کی تخلیق کس نے کی ہوتی ہے؟ رب نے۔ صرف مخلوق کو سمجھنے کا نام ہے، اور مخلوق کی تخلیق کس نے کی ہوتی ہے؟ رب نے۔ اور وہی کیا علم یقینی ہے، جس کی کوئی بات ظن و تخمین نہیں ہے، جس کی کوئی بات گمان اور اندازہ نہیں ہے، جو علم حقیقی اور یقینی ہے، جس میں شک کوئی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے صبح کے وقت دیکھتے۔ یہ علم یقینی ہے۔ آج بہت سے لوگ سائنس سے اس کی تشریحات کرنا چاہتے ہیں، یہ جی نائٹ ویژن دیکھیں آ گیا، عقل کے اوپر ہاتھ لگا۔ نائٹ ویژن آئے نہ آئے، جب علم یقینی اور حقیقی نے کہہ دیا میرا اور آپ کا ایمان ہے، بات ختم۔ والشمس تجری لمستقر لہا۔ سائنس نے کب مانا ہے بتائیں؟ اس صدی کے اواخر میں آ کے سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ سائنس مانے نہ مانے، یہ علم حقیقی ہے، یہ علم یقینی ہے۔ یہ گمان، مشاہدہ، ظن، تخمین، اس کو بڑا اپنے سر کے اوپر سوار کر لینا، اس کو وحی سے آگے لے جانا، یہ صرف گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں، مختلف یہ خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امت میں سے کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل روزے رکھا کرتے تھے، متصل۔ امت کو منع ہے میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں جس طرح دن کو دیکھتا ہوں اسی طرح رات کو بھی دیکھتا ہوں، میں تم میں سے عام نہیں ہوں۔ میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ابدی محرم ہیں۔ اب دیکھیں ایک عام فہم سی بات ہے، بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو اس کے ساتھ پردہ ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ یہ خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ مائیں بھی ہیں، ابدی محارم بھی ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اب بندہ کیا کہ جو ابدی محرم نہیں بھی ہوتے ان کے ساتھ بھی پردہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔